ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، اس آیت کی تلاوت کل بھی کی گئی اور آج بھی، اور جیسا کہ ہم شہزادی کونین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، مگر ہر تقریر میں شہزادی کا کوئی ایک لقب یا نام اس کا بھی ذکر ساتھ ساتھ آ رہا۔ شہزادی کونین محدثہ ہیں، یا یہ کہ اگر اس کو صیغہ اس میں مفعول سے پڑھیں تو محدثہ۔ محدثہ تو مصحف فاطمہ ہمارے سامنے آیا، اگر ہم اسے محدثہ پڑھیں اور محدثہ پڑھیں تو شہزادی اپنی ماں خدیجہ کی بھی مشکل کشا، وہ خدیجہ جو رسول کو سکون پہنچانے والی ہیں، زہرا ان کو بھی سکون پہنچانے والی فاطمہ۔ کل ہمارا بیان فاطمہ کے حوالے سے تھا، یعنی جو تقریر کا اپنا ایک موضوع یا سبجیکٹ یا ٹاپک تھا وہ اپنی جگہ، ساتھ میں شہزادی کے اس لقب پر بھی، اس نام پر بھی جو اصل نام ہے فاطمہ، اس پر بھی بات کی تھی۔ فاطمہ کے حوالے سے بہت مختصر یہ بھی عرض کر دوں کہ لفظ فاطمہ کا ایک ترجمہ معصومہ، اور یہ لفظ فاطمہ لفظ بطول کو مکمل کرنے والا۔ شہزادی کے القاب میں بطول بھی ہے، تو بطول کا جو پیغام ہے فاطمہ اس کو مکمل کرنے والا۔ اور فاطمہ کے کئی معنی ہیں، جن میں سے ایک میں نے کل کی مجلس میں پڑھا، اور ابھی آپ نے جو مجھ سے پہلے پڑھا جا رہا تھا اس میں بھی وہی پیغام آپ نے سنا۔ اور فاطمہ کے ایک معنی ہے معصوم۔ دیکھیں، بطول عورتوں میں جو کچھ کمی یا شارٹ کمنگ یا خرابی ہوتی ہے، جو اس سے محفوظ رہے اس کو بطول کہتے ہیں۔ بطول جو دنیا بھر کی تمام عورتوں میں بائی نیچر قدرتی طور پہ کچھ کمی ہے، لیکن یہ رسول کی بیٹی ایک ایسی ذات ہے کہ ان تمام خرابیوں اور کمی سے محفوظ ہے جو عورتوں میں پائی جاتی ہے، تو بطول بنی۔ اور بطول کا اگلا مرحلہ ہے فاطمہ۔ فاطمہ کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ اپنے گناہگار شیعوں کو جہنم سے بچانے والی۔ فاطمہ کے ایک معنی ہیں، جہنم تو بات کی چیز ہے اس دنیا میں، اپنے شیعوں گناہوں اور خرابیوں سے دور کرنے والی۔ یہ بہت اہم ایک جملہ میں نے کہا جس کا بیان آج نہیں آئے گا، آج کے بعد آئے گا۔ اور فاطمہ کے اصل معنی الگ، جدا، سیپریٹ، جو خود ہر عیب، ہر کمی، ہر خرابی اور ہر رجس سے محفوظ ہو۔ کوئی کمی، کوئی عیب، کوئی خرابی، کوئی رجس، کوئی نجاست، کوئی خباثت جس کے قریب تک نہ جا سکے۔ فاطمہ تو بطول عورتوں کی خرابیوں سے بچنے والی، اور فاطمہ عورت مرد انسانیت میں جو خرابی پائی جا سکتی یا رجس پایا جاتا ہے وہ فاطمہ۔ مگر فاطمہ کا ایک لقب کوثر، یہ شہزادی کا ایک نام ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، ہم نے کوثر عطا کیا۔ کوثر کیا؟ ایک نہر ہے جنت میں۔ کوثر کیا ہے؟ کثیر اولاد ہے۔ کوثر کیا ہے؟ کثیر مال ہے۔ کوثر کیا ہے؟ خیر کثیر ہے۔ یہ سب تفسیروں میں مختلف باتیں لکھی ہوئی، لیکن اصل میں یہ ساری چیزیں ایک طرف۔ کوثر کیا ہے؟ کوثر فاطمہ زہرا، شہزادی کا نام ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، براہ راست یہ ترجمہ کیا جائے کہ اے حبیب، ہم نے تجھے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی ہے جس کا نام کوثر۔ اب وہ باقی جتنے ترجمے علماء نے کیے وہ اسی زہرا کے حوالے سے آ جاتے ہیں کہ یہی کوثر، اسی کے ذریعے لوگوں کو جنت کی نہر ملے گی، اسی کے ذریعے لوگوں کو مال کثیر ملے گا، اسی کے ذریعے خیر کثیر ملے گا، اسی کے ذریعے رسول کو اولاد ملے گی۔ لیکن اصل کوثر فاطمہ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ سوال یہ ہے کہ یہ کوثر کب عطا؟ یہ جو قرآن نے کہا، یہ جو اعلان کیا قرآن نے، یہ جو وعدہ کیا قرآن نے، اس سے شہزادی کا ایک اور نام ہمارے سامنے آیا، ہبہ۔ شہزادی کے ناموں میں ایک نام ہے شہزادی کو تحفہ معراج بھی کہا جاتا۔ ابھی قصیدے میں معراج کے حوالے سے کوئی تذکرہ ہوا، خیر
یہ ایک بات تو ہر پڑھے لکھے مومن پر واضح ہے کہ شاعری عقیدت کا نام ہے، عقیدے کا نام نہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو شاعری کے لینگویج یا بھاشا میں پڑھی جاتی ہیں، لیکن اسے بہرحال اپنا عقیدہ نہ سمجھیے گا۔ عقیدہ قرآن ہے، عقیدہ حدیث ہے۔ شاعری کے اندر بہت سی باتوں کی اجازت ہے، لیکن اس کو عقیدہ نہیں ہے۔ معراج کے حوالے سے ابھی کچھ تذکرہ ہوا، شہزادی کا ایک لقب تحفہ معراج، اللہ کے رسول وہاں سے لے کے پیغمبر کی اپنی وفات تک پیغمبر کا ایک طریقہ کار بھی یہ بھی تھا کہ جب فاطمہ رسول کے پاس آتی ہیں یا رسول زہرا کے پاس حجرے میں جاتے ہیں تو فاطمہ کے بدن کو سونگتے بھی، انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ، یہ تو ہم نے حدیث قصہ میں پڑھا کہ پیغمبر کی ایک ایسی خوشبو ہے کہ حسنین بھی کہہ رہے ہیں، مولائے متقیان بھی کہہ رہے ہیں کہ اے شہزادی آج یہاں پہ ایک عجیب خوشبو آ رہی ہے، شمو۔ لیکن بہت یہ ایک اہم بات ہے کہ ہر آدمی کا اسٹیٹس جتنا ہائی ہوتا جاتا اتنا ہی پھر جتنی بھی چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی اتنی ہی ہائی ہونی چاہیے۔ اب جو میں اگزامپل دے رہا ہوں یہ اچھی نہیں ہے، اور یہ شاید ممبر سے تو اور بھی بری۔ ایک بہت ہی غریب آدمی، اس کے لیے شاید ہندوستانی 2 روپے کا عطر بھی بہت بڑی ایک بو اور بہت اچھی چیز ہو، اور ایک ایسا آدمی جو خوشبو میں پلا، خوشبو میں بڑھا، جو ہر وقت باغ میں رہا، جو ہر وقت پھولوں کو سونگتا رہا، اس کے لیے بہت اعلیٰ معیار کی خوشبو ہونا چاہیے۔ جھوپڑ پٹی میں رہنے والے کے لیے شاید بائیسیکل بھی ایک بہت بڑا آنر، لیکن ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ رولز رائز اور فراری بھی ان کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ تو اب وقت نہیں ہے کہ اس جملے کو مزید پالش کیا جائے، لیکن مجمع یہ بات سمجھ رہا ہے، تبھی تو واہ واہ کہہ رہے ہیں، یا بغیر سمجھے واہ واہ کہہ رہے ہیں۔ خیر، تو خلاصہ یہ کہ جیسا جس شخصیت کا یہ چیز انسان کے بارے میں بھی ہے، یہ چیز فرشتوں کے بارے میں بھی ہے، یہ چیز بے جان چیزوں کے بارے میں بھی ہے۔ بھائی فرض کیجئے کہ کسی کا بہت ہی ٹوٹا ہوا مکان ہو، چھوٹا سا مکان، اس کے اندر جو لائٹنگ ہوگی ایک چھوٹا سا بلب بھی اس کے لیے کافی، لیکن ماشاءاللہ اگر اٹلانٹا کے مومنین نے جو اتنا شاندار ایک سینٹر بنایا ہے جس کی مثال نارتھ امریکہ میں بہت کم، یہاں پہ اب جب سینٹر اتنا شاندار ہے تو جھومر بھی اچھا ہونا چاہیے اور لائٹنگ بھی اچھی ہونی چاہیے اور ایئر کنڈیشن بھی ایسا تو ہونا چاہیے کہ پسینہ نہ آئے۔ خیر، خلاصہ یہ ہے کہ اب یہ کہ جتنی اچھی عمارت ہوگی اس کی سجاوٹ، اس کی زینت، اس کا ڈیکوریشن بھی اتنا ہی اچھا ہونا چاہیے۔ جتنا بڑا انسان ہے اس کا لباس، اس کی سبزی، اس کا مکان، ہر چیز اتنی ہی اچھی ہونی چاہیے۔ اب خود اللہ کا رسول، کائنات کا سب سے افضل انسان، اور ایسا کہ اشم عندک رائحۃ طیبہ، حدیث قصہ میں ہے کہ پیغمبر کے جسم کی اپنی خوشبو ایسی ہوتی، اپنی خوشبو ایسی کہ معصومین کہہ رہے ہیں کہ ایسی خوشبو ہم نے کبھی نہیں سونگی۔ اور وہ اللہ کا رسول جب کبھی زہرا پیغمبر کے پاس ہوتی ہے، چاہے بیٹی باپ کی زیارت کے لیے جائے یا باپ بیٹی کی زیارت کے لیے آئے، پیغمبر زہرا کے جسم کو اکثر سونگتے رہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس جسم سے مجھے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ جنت کی سب سے اچھی خوشبو بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ فاطمہ میرے لیے معراج کا تحفہ، معراج کا تحفہ ہے۔ معراج، جب اللہ کے رسول معراج پر گئے تھے، زہرا کی عظمت کو پہچانے کہ جو دنیا کا سب سے زیادہ خوشبو والا انسان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میری بیٹی کے بدن کی خوشبو ایک طرح سے فرما یہ رہے کہ مجھ سے بھی بہتر ہے۔ یہ تحفہ معراج ہے۔ اللہ کے رسول کو ایک ایسا سفر بھی اللہ نے کروایا، یہ عربی والا سفر ہے، انگلش والا نہیں، تو یہاں تو بڑا کنفیوژن ہو جاتا ہے عربی اور انگلش میں۔ تو اللہ کے رسول کی ایک ایسی ٹریولنگ بھی ہوئی، ایک ایسا سفر بھی ہوا جو اس کائنات میں کسی انسان کو نہ ملا، یعنی معراج۔ وہ ایک الگ موضوع ہے، چونکہ معراج پر
میں نے زندگی میں کم سے کم 200 مجلسیں تو پڑھی ہیں. اگر میں اس طرف چلا گیا یہ پورے 8 دن کا ہمارا سبجیکٹ چینج ہو جائے گا. تو بہت اپنے آپ کو روکتے ہوئے کہ سفر معراج. اچھا اب ایک بات یہ بھی واضح کر دی جائے, چھوٹی سی بات, کہ ہمارے یہاں حدیثوں میں ہے کہ معراج ایک بار نہیں ہوئی, کئی بار اللہ کے رسول آسمانوں پر گئے, بلکہ ایک روایت میں ہے کہ 120 ٹائمز 120 مرتبہ پیغمبر کو معراج ملی. اس میں سے کچھ اعلان رسالت سے بھی پہلے تھی, لیکن 27 رجب کی رات ہمارے یہاں شب معراج کے نام سے مشہور ہو گئی, جس کو آپ پرانی کتابوں میں دیکھیں گے تو شب معراج کے نام سے کوئی ڈیٹ آپ کو اپنی کتابوں میں نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ عام مسلمانوں کا یہ نظریہ بن گیا ہے کہ معراج صرف ایک بار ہوئی, اونلی ونس. تو ایک تاریخ ہے 27 رجب, لیکن اگر 120 مرتبہ معراج ہوئی ہے تو کون سی تاریخ کو شب معراج مانا جائے گا؟ سال میں 365 میں سے 120 راتوں کو معراج کی رات ماننا پڑے گا. اسی لیے ہماری پرانی کتابوں میں شب معراج اور پرانے کیلنڈر میں شب معراج کے نام سے کوئی ڈیٹ نہیں ہوتی. 27 رجب کی رات کی اہمیت بہت ہے, وہ عید مبعث کی رات ہے. اور مفاتیح الجناح میں شیخ عباس نے اسی حوالے سے لکھا, لیکن بات ذرا سی سبجیکٹ سے ہٹ رہی ہے. تو معراج, جو معراج کا واقعہ پڑھا جاتا, اس میں 2 باتیں ایسی ہیں جو کچھ لوگوں کو کنفیوز کرتی. پہلی بات تو یہ کہ کسی کتاب میں آیا کہ معراج اس جگہ سے ہوئی, کسی کتاب میں آیا معراج اس جگہ سے ہوئی, کسی کتاب میں آیا معراج اس جگہ سے ہوئی, تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آخر صحیح روایت کیا ہے, کہاں سے معراج ہوئی. اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ مولانا جگہ تو ایک ہوگی. نہیں, غلط فہمی. جب معراج 120 مرتبہ ہوئی تو وہ جگہ جہاں سے معراج ہوئی وہ بھی کئی جگہ, کبھی مسجد الحرام سے ہوئی, کبھی ام ہانی کے گھر سے ہوئی, کبھی صحن کعبہ سے ہوئی. تو یہ جو ایک کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے روایتیں پڑھنے کے بعد کہ بھائی یہ مختلف جگہوں کے نام کیوں ہیں. جیسے اگر کہا جائے, میں کہوں کہ میں اٹلانٹا آیا اور ایک جگہ یہ لکھا ہوا ہو کہ آسٹریلیا سے آئے, اور ایک جگہ یہ لکھا ہوا ہو کہ پاکستان سے آئے, اور ایک جگہ یہ لکھا ہوا ہو کہ دبئی سے آئے, تو لوگ کہیں گے کہ ایک جگہ سے آئے ہوں گے. نہیں, میں کئی بار آیا اور شاید کئی بار اور بھی آؤں. تو اب جب ایک دفعہ سے زیادہ آیا تو کبھی کہیں سے آیا, کبھی کہیں سے آیا, کبھی کہیں سے, تو پہلا جو ایک کنفیوزنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے وہ سمجھ لیجیے. دوسری بات, پھر معراج کے بارے میں یہ روایت بھی بہت مختلف ہے کہ یہ ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی, اعلان نبوت سے پہلے ہوئی, شہزادی کی ولادت سے پہلے ہوئی, شہزادی کی ولادت کے بعد ہوئی, مکے سے ہوئی کہ مدینے میں ہوئی, ہجرت کے بعد مدینہ. لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. مثلا ابھی جو روایت ایک جملہ میں پڑھنے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے ذرا سا معراج کا تذکرہ چھڑ گیا, وہ روایت بتا رہی ہے کہ معراج شہزادی کی ولادت سے پہلے ہوئی. اور جو 27 رجب والی تاریخ ہم پڑھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ معراج پیغمبر اسلام کے ہجرت سے صرف 3 سال پہلے ہوئی, جب فاطمہ کی عمر 5 سال تھی. تو ولادت سے پہلے معراج ہوئی ہے کہ جب فاطمہ 5 سال کی تھی تب معراج ہوئی. دونوں دفعہ ہوئی, کیونکہ ایک سے زیادہ معراج ہوئی ہے. تو یہ روایت بھی صحیح ہے اور وہ روایت بھی صحیح ہے. معراج کے حوالے سے بہت سارے کنفیوژن ہمارے یہاں ہیں, لیکن اللہ کے رسول کی عظمت کی ایک بہت بڑی دلیل, عظمت کی ایک دلیل اللہ نے معراج کو بنایا, اور اسی واقعے کے بارے میں شک پیدا کیا جاتا. وہ تو الحمدللہ وہ تیسرا کنفیوژن ہمارے یہاں نہیں ہے جو بعض مسلمانوں کے پاس ہے کہ معراج خواب میں ہوئی, سپنے میں ہوئی, ڈریم میں ہوئی, کہ پیغمبر فزیکلی معراج پر گئے تھے. خواب میں تو کئی مرتبہ ہمیں بھی معراج ہو چکی اور آپ کو بھی ہو گئی ہوگی, لیکن اب یہ کنفیوژن الحمدللہ ہمارے یہاں نہیں ہے لیکن مسلمانوں کے یہاں ہے. معراج کے اس سفر پر اعتراض کرنے کی 2 بڑی وجہیں. نمبر 1, اس سفر میں
کے رسول کی عظمت سامنے آ رہی. تو جو عظمت رسول کو مانتا ہی نہیں ہے، کافر کی بات نہیں کر رہا، مسلمان کی بات کر رہا، جو آج بھی یہ فتویٰ دے رہا ہے اور سعودی ٹیلی ویژن پہ آ رہا کہ روضہ رسول کو گرانا ہے اور سبز گنبد کو ڈیمولش کرنا، جو آج بھی یہ کہہ رہا، اس کی نگاہ میں معراج ایک ایسا سفر ہے جس کو مشکوک بنانا پڑے گا، ورنہ عظمت رسول سامنے آتی رہے گی. دوسری وجہ یہ کہ معراج جو مشہور معراج ہے، مشہور، اس کا مقصد کیا تھا؟ علی کی ولایت کا اعلان. غدیر خم میں ولایت کا اعلان آخری مرتبہ ہوا، پہلی بار نہیں ہوا. سفر معراج کا اصل مقصد تھا لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اے حبیب ہم اس لیے تمہیں بلا رہے کہ اپنی نشانیاں دکھائیں. اور مولا نے کہا آیت الکبریٰ، اللہ کی سب سے بڑی نشانی تو میری ذات ہے. سفر معراج عظمت رسول کے ساتھ عظمت علی بھی ظاہر کرنا تھی، اور وہ بار بار جگہ جگہ سفر معراج پہ عظمت علی ہمارے سامنے آئی. خود پیغمبر نے چوتھے آسمان پہ دیکھا علی کی تصویر لگی ہے، ہر فرشتہ آ کے اس کی زیارت کر رہا. کہا یا رسول اللہ ہم صبح و شام اس کی زیارت کر کے عبادت کا ثواب حاصل کیا کرتے ہیں. تو واقعات تو بہت زیادہ، جو میں نے 200 مجلسیں پڑھی، ایسا لگ رہا ہے کہ میں سلپ ہو کے ادھر جا رہا ہوں تو اپنے آپ کو روکتا ہوں. لیکن یہ دو چیزیں تو غیر مومن لوگوں کے لیے ہوئی. عظمت رسول کو نہیں ماننا ہے تو معراج میں شک پیدا کرو. اب قرآن کہہ رہا ہے معراج ہوئی تو اسے خواب کا، سپنے کا، ڈریم کا واقعہ بنا دو. اور دوسرا یہ کہ عظمت علی سفر معراج میں آئی، لیکن اسی جملے کے ساتھ جو کل کی محفل کا آخری جملہ تھا کہ علی کی عظمت تو اپنی جگہ، علی کے ساتھ تمام ائمہ کی عظمت آئی، یہاں تک کہ سفر معراج میں آخری زمانے کی نشانیاں اور امام زمانہ کے ظہور کا تذکرہ ہوا. امام زمانہ کا ذکر شب معراج ہوا، وہ حدیث معراج جا کے پڑھیے. لیکن ایک تیسری بات مومنین کے لیے معراج کو مشکل بناتی، اور وہ یہ ہے کہ سفر معراج میں رسول نے کئی گناہگاروں کو عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب یہ ہو گیا مومن کا مسئلہ. بے نمازی کا اتنا عذاب، جب تک صادق حسن ممبر سے پڑھتے تھے تو ہم ان کا مذاق اڑا کے، ان کو ڈراکولا آف اسلام کہہ کر، انہیں قبر والا باپو کہہ کے اس مجلس کو اٹھا کے پھینک دیتے. لیکن جب صادق و امین رسول خدا کہے کہ میں آنکھ سے دیکھ کے آیا ہوں، اب کیا کیا جائے. لیکن یہ چیز کل آنے والی مجلس شب جمعہ ہے نا کل، وہاں زیادہ مناسب رہے گی. مگر یہ ساری بات کس لیے چھڑ گئی؟ وہ اس لیے کہ اتنی 120 معراج میں سے جو پہلی معراج تھی، جب اللہ کے رسول آسمان کی جانب جا رہے ہیں، تب ایک بہت اہم مسئلہ اور ہمارے سامنے آیا. اور جیسا کہ میں نے تقریر کے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ جتنا ہائی اسٹیٹس کا آدمی ہوگا اتنا ہی اس کے لیے آپ کو انتظام بھی اس کی شان کے مطابق کرنا. یہ اسلام کا ایک مسئلہ بھی ہے. چنانچہ ہمارے اور آپ کے بچوں کی ولادت کے موقع پر بس یہ کہا گیا کہ وہ نجس دنیا میں آئے گا، اسے غسل کر کے پاک بناؤ، اور پھر اس نیت میں خیال کرو کہ روزی بھی اس کو حلال پہنچے اور اس کی غذا میں کوئی نجس بھی نہ جانے پائے. لیکن شہزادی کونین کے لیے یہ معیار نہیں رکھا جائے گا. وہاں تو 40 دن پیغمبر کو جنت کی غذا کھلائی جائے گی، کوثر کے پانی سے ہاتھ دھلایا جائے گا، جنت کے تولیے سے ہاتھوں کو پوچھا جائے گا. اس ایک شخصیت جتنی بڑی ہے اتنا بڑا انتظام ہوتا. اللہ کا رسول جا رہا ہے اللہ کے پاس معراج. اسلام کا ایک عام حکم تو ہے کہ جب کسی سے ملاقات کے لیے جاؤ تو تحفہ لے کے جاؤ، گفٹ. یہ بہت اہم ایک حکم ہے. کہا کہ ایک دوسرے سے تحفے کا ایکسچینج کرو، اس سے محبت بڑھا کرتی ہے. تحفے دیا کرو، خالی ہاتھ کسی کے یہاں نہ جاؤ. حتیٰ یہ کہ سفر میں بھی جاؤ تو گھر والوں کے لیے کوئی تحفہ لے کے آؤ. اللہ کرے یہاں کسی مومن کی گفٹ شاپ نہ ہو، ورنہ لوگ کہیں گے کہ مولانا کو یہ کچھ لابنگ کر کے یا کھلا پھلا کے تیار کیا گیا ہے تاکہ ہماری دکان چلے. لیکن یہ اسلام کا بہت اہم حکم ہے کہ تحفے دیا کرو، تحفے لیا کرو.
اب ذرا دیکھیے تحفہ، تحفہ وہ بھی جتنا بڑا شخص آپ کے پاس آ رہا ہے اس کے معیار سے تحفہ دیا جاتا. تحفہ جب دیا جاتا ہے دو باتوں کا خیال کرنا، دینے والا کون ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، اور لینے والا کون ہے، لینے والے کی جیسی حیثیت ہے ویسا تحفہ اس کو دینا. ہر ایک کو آپ برابر تحفہ نہیں دے سکتے. کیوں روایت میں آیا کہ تحفہ 1 درہم عام مومن کو دو گے تو اس کا 10 ٹائم ثواب ملے گا، اور عالم کو دو گے تو 70,000 ٹائم ثواب ملے گا. یوں دیکھنے میں تو دونوں ایک جیسے ہیں. میں عالم نہیں ہوں، میں اسٹوڈنٹ تھا، اسٹوڈنٹ ہوں، اسٹوڈنٹ رہنا چاہتا ہوں. یہ رہنا چاہتا ہوں میں نے کیوں کہا؟ شاید آج کی مجلس میں شہید باقر صدر کی ماں کا تذکرہ آ جائے، ماں کے رول پہ بات کرنا، اور اگر آج ممکن نہ ہوا تو کل کی رات تھوڑا سا ماں کا ذکر آئے گا، کیونکہ شب جمعہ نماز مغفرت والدین کی وجہ سے ماں کا ذکر ضروری ہے. بہرحال یہ جملہ جو میں نے کہا کہ میں نہ عالم تھا، نہ ہوں، نہ بننا چاہتا ہوں، بھی رہنا چاہتا ہوں، لیکن جو عالم باعمل جس کے چہرے کو دیکھنا زیارت ہے، $1 ایک عام آدمی کو دے رہے ہیں تو 10 ٹائم ثواب ملے گا، اور وہی ڈالر آپ ایک عالم کو دے رہے ہیں. دونوں انسان، لیکن دونوں کے اسٹیٹس میں فرق ہے تو ثواب بھی آپ کو اسی حساب سے ملے گا. یہ روایت تو بہت بڑی روایت ہے. میں نے صرف اس کا پہلا اور آخری جملہ پڑھا کیونکہ کل میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ اگر میری مجلس لمبی ہے تو مجھے آپ میسج دے دیجیے. وہ میسج مجھے مل گئے کہ ہاں واقعاً کل کی مجلس لمبی تھی، اتنی لمبی مجلس سے کام نہیں چلے گا. کس نے کہا؟ ہر بات زبان سے نہیں کہی جاتی ہے، کچھ بات جو ہے نا وہ ایکشن کے ذریعے بھی کہی جاتی ہے. تو ماشاءاللہ کل کا مجمع دیکھیں اور آج کا مجمع دیکھیں تو یہ بتا رہا ہے نا، میسج بہت واضح ہے. اب میں طالب علم ہوں لیکن بے وقوف نہیں ہوں. طالب علم ہونا اور چیز ہے، بے وقوف ہونا اور چیز ہے. تو بات کو بہت پھیلا دیا میں نے تو سمیٹتا ہوں. اور وہ یہ کہ دینے والا اپنی حیثیت سے تحفہ دیتا ہے، لینے والے کو دیکھ کے تحفہ دیتا. کائنات کی سب سے بڑی ہستی رب العالمین کی ہے، وہ کسی کو بلا رہا، اور کائنات کی سب سے افضل مخلوق حبیب خدا رسول خدا وہ جا رہے ہیں آسمان پر. بہترین شخص، سب سے افضل، سب سے بڑی ہستی ہے اور سب سے افضل مخلوق جا رہی ہے. اب اللہ اس موقع پہ کیا تحفہ دے گا؟ اپنی حیثیت کو دیکھ کے دے گا، آنے والے کی حیثیت کو دیکھ کے دے گا. تو رسول کو کیا تحفہ دیا؟ جیسے ہی رسول وہاں پہنچے کہا تحفہ معراج تمہیں یہ ملتا ہے کہ انا اعطینا کل کوثر، ہم تمہیں فاطمہ کی شکل میں ایسی بیٹی دے رہے ہیں. رب العالمین تحفہ دے رہا ہے اور حبیب الہ العالمین رسول خدا کو تحفہ دیا جا رہا. نہ اس سے بڑی کوئی ہستی اس کائنات میں ہے اور نہ اس سے بڑی کوئی مخلوق پروردگار نے پیدا کی ہے. اب جو تحفہ ملے گا وہ کائنات کا بہترین تحفہ ہوگا اور اسے فاطمہ کہا گیا. اور جو 2 دن پہلے کا جملہ تھا اسی کو ریپیٹ کر کے مجلس کے موضوع کو آگے بڑھاؤ. وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ رسول خدا اور علی ساری کائنات کے مشکل کشا ہیں، فاطمہ ان کی بھی مشکل کشا ہیں. اسی سے ملتا ہوا ایک جملہ. رسول خدا ہیں کون؟ جنہیں، اب یہ لفظ تو ذرا میں بدتمیزی سے کہہ گیا، جنہیں کوثر شب معراج اللہ نے یہ کہا میرے پاس آنے والے میرے حبیب میں تجھے کیا تحفہ دوں. اس جملے کو اگر آپ اس جملے سے ملائیے جو آپ فضائل میں شب ہجرت کے حوالے سے سنا کرتے ہیں اور ساری زندگی آپ سنتے ہیں، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، ورنہ 5 منٹ میں اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے. لیکن بڑے بڑے علماء سے سنا کہ جب علی بستر رسول پہ سوئے پروردگار نے کہا علی کو کیا دیا جائے؟ وہ دیا جائے جو علی کی شخصیت کی مناسبت سے ہو. جنت کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کہا ایک ہی ایسا تحفہ ہے جو علی کو مل سکتا ہے اور وہ ہے میری رضا. آج سے میری رضا کا مالک علی ہوگا. اور اسی طرح سے آج معراج کی رات اللہ کا رسول آسمان پر گیا. خدا نے کہا میرے گھر مہمان آیا، میں اسے کیا دوں؟ کائنات کا سب سے افضل تحفہ دیا جائے گا. اور وہ اس طرح سے ذات فاطمہ دی گئی کہ ایک مشہور حدیث یوم مادر، آج مدرس ڈے بھی ہے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، ایک بہت ہی مشہور حدیث. کہا اللہ تمہیں بیٹے دیتا ہے، بیٹے یہ اللہ کی نعمت ہے، اور بیٹیاں دیتا ہے وہ اللہ کی رحمت ہے.
اور فرق بھی امام نے بتایا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قرآن نے کہا نعمتوں کے بارے میں ہم سوال کریں گے، رحمت کے بارے میں سوال نہیں ہے، رحمت بغیر حساب ملتی ہے۔ جب تمہیں بیٹا ملے، جب تمہارے گھر بیٹا پیدا ہو، ایک نعمت ملی ہے، قیامت پہ اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور جب تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہو، رحمت ملی ہے جس کا جواب کوئی نہیں ہے، اس کی برکتیں تمہارے گھر میں ہیں۔ تو عام بیٹی، میرے گھر میں پیدا ہونے والی میری بیٹی، آپ کی بیٹیاں، سب کی بیٹیاں ان کے لیے رحمت بن کے آتی ہیں۔ تو فاطمہ بھی تو بیٹی ہے نا، فاطمہ بھی رحمت بنی۔ عام آدمی کے لیے ہماری بیٹی رحمت بنتی ہے، فاطمہ کس کے لیے رحمت بنی؟ فاطمہ اس کے لیے رحمت بنی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تم ساری کائنات کے لیے رحمت ہو۔ جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، فاطمہ اس کے لیے رحمت ہے۔ اندازہ کریں، جو ساری کائنات کا مشکل کشا علی ہے، فاطمہ اس کی مشکل کشا ہے، اور جو ساری کائنات کے لیے رحمت رسول ہے، اس رحمت للعالمین کے لیے زہرا رحمت بن کے آ رہی ہے، فاطمہ رحمت بن کے آ رہی ہے، کوثر بن کے اور رحمت بن کے آ رہی ہے۔ لیکن اب یہاں پہ آئیے ذرا سی ایک بہت اہم اور سنجیدہ بات، یہ بات بھی بہت سنجیدہ تھی لیکن وہ عقیدت و محبت۔ اور اب آئیے جو کل رات کی مجلس کا درمیان کا حصہ تھا اس کو آگے بڑھاؤ، رحمت بن کے آئی۔ یہ تحفہ معراج ہے، شب معراج۔ جب میں اللہ کی بارگاہ میں گیا تو اللہ نے پہلا تحفہ مجھے یہ کہہ کے عطا کیا کہ اے حبیب انا اعطیناک الکوثر، ہم تمہیں وہ کوثر عطا کر رہے ہیں جس کے ذریعے سے تمہارے گھر میں رحمت آئے گی۔ ایسی معصومہ فاطمہ کے ایک معنی معصومہ، یہ میں نے شروع میں کیوں کہا، اب جس موضوع پہ آیا، فاطمہ کے ایک معنی معصومہ، وہ معصومہ جو باپ کے لیے رحمت بن کر شب معراج ملی۔ مگر جو لوگ میری بہت مجلسیں سنتے ہیں وہ کہتے ہیں مولانا آپ کی مجلس میں 3 لفظ بہت آتے ہیں، اور یہ 3 لفظ ایسے آتے ہیں کہ اب تک جو سن رہے ہیں پوری بات الٹی ہو جاتی، اگر، مگر، لیکن۔ تو خیر وہ بھی آ گیا جملہ مگر۔ دیکھیے اب عظمت سیدہ میں 3 دن سے پڑھ رہا ہوں، آج چوتھی آدھی مجلس ہو گئی۔ شہزادی کی عظمت ہر اعتبار سے میں نے کوشش کی سمجھانے کی، رسول خدا کے حوالے سے بھی، مولا متقیان کے حوالے سے بھی۔ اتنی عظیم شہزادی جو ماں کے شکم میں ہی ماں سے گفتگو کر رہی، ہمارا ایک عقیدہ بھی ہے اور دلیلوں سے ثابت بھی ہے۔ بہت سے عقیدے تو لوگ بنا لیتے ہیں پھر دلیل نہیں ملتی، لیکن یہ دلیلوں سے ثابت بھی ہے کہ ہر امام اور ہر معصوم اور ہر معصومہ 14 میں سے ہر ایک اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی تمام کمالات کے ساتھ تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد جیسے جیسے ان کی عمر بڑھی انہوں نے کچھ چیزیں حاصل کی ہوں، مکمل علم لے کے آتے ہیں، مکمل عصمت لے کے آتے ہیں، مکمل معجزے کی طاقت لے کے آتے ہیں، یہاں تک کہ یہ میرا جملہ ذرا برا تو لگے گا لیکن یہ دلیل کے ساتھ ہمارا عقیدہ، یہاں تک کہ اگر معصوم اس دنیا میں آئے تو وہ اپنے باپ کی تربیت کا بھی محتاج نہیں۔ ایسا نہیں کہ حسن و حسین اس لیے حسن و حسین بنے کہ علی نے ان کی تربیت کی ہے، ایسا نہیں ہے۔ حسن و حسین اس لیے حسنین بنے کہ رسول خدا نے ان کی تربیت کی ہے۔ جو بھی امام معصوم ہو وہ کسی تربیت و تعلیم کا محتاج نہیں ہے، تمام کمالات کے ساتھ اس دنیا میں آتا ہے۔ اور یہ تو بات فاطمہ کی ہو رہی، فاطمہ کی ہو رہی ہے جو اپنے باپ کے لیے بھی رحمت ہے، جو اپنے شوہر کے لیے مشکل کشا ہے، جو اپنے تمام معصوم بیٹوں کے لیے ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا کا اعلان ہے، وہ زہرا۔ اور جیسا میں نے کہا دلیل ہے کہ ماں کے شکم سے باتیں کر رہی، عظمت کی اس منزل پر، عصمت کی اس منزل پر، ولادت کے دن یہ کہے کہ نام فاطمہ رکھا گیا کہ یہ ہر عیب ہر خرابی سے پاک ہے۔ اس کے بعد بھی لیکن وہ واقعہ سنی، کون سا واقعہ؟ خدیجہ طاہرہ کا ذکر بھی مسلسل ان کی بیٹی کے بیان کے ساتھ ساتھ چل رہا۔ خدیجہ طاہرہ کا مکے کی ساری عورتوں نے بائیکاٹ کیا، ہر پڑھا لکھا مومن جانتا، بات کرنے کو تیار نہیں، سلام کرنے کو تیار نہیں۔ اور یہ عام
ماحول میں بھی برا لگے. کجا یہ ہے کہ جس خدیجہ نے ان میں سے ہر ایک پر احسانات کیے ہیں، وہ اگر سلام کرنے کو تیار نہ ہو اور بات کرنے کو تیار نہ ہو، ایک عام مجمع میں بھی برا لگے. میں فرض کیجئے یہاں آیا، گاڑی سے اترا، 5 مومن کھڑے، 4 آگے ملے، ہاتھ ملایا، آگے بڑھے، سلام کیا، ایک صاحب بالکل غصے کے عالم میں الگ کھڑے رہے، عجیب لگے. جبکہ نہ میری کوئی جان پہچان، نہ میرا کوئی تعارف، نہ میں نے ان پہ کوئی احسان کیا، پھر بھی عجیب لگے. تو عام عورتیں بھی اگر خدیجہ کا بائیکاٹ کرتی، اور کہاں وہ جن پہ اتنے احسان ہوئے، عورتوں پر بھی مردوں پر بھی. مگر خدیجہ طاہرہ نے مشکلات کا یہ زمانہ گزارا، جو کہ بیان علماء سے آپ سنتے بھی رہتے ہیں اور 2 دن میں نے بھی پڑھا. مگر فاطمہ کی ولادت کے بعد 5ویں سال کا واقعہ، ایک کوئی ایسا شخص تھا جو کافر بھی تھا اور کافروں کے پریشر میں بھی تھا، مگر بہرحال شریف تھا. اور ایک بار نے کئی بار خدیجہ نے اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد بھی اس پر اتنے احسانات کیے تھے کہ احسان تو دوسروں پر بھی کیے تھے، دوسرے بھول گئے. جیسے ہم میں سے کتنے لوگ آج بھول جاتے ہیں کہ باپ اور ماں نے ان پہ کتنے احسانات کیے. جب ہم اپنے چہرے پر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، آپ کہیں گے مولانا اٹلانٹا میں مکھیاں نہیں ہوتی، احمد آباد میں تو ہوتی ہے نا. بہرحال آپ پیدا تو وہاں ہوئے ہوں گے، جو وہاں پیدا نہیں ہوئے وہ میری مجلسوں میں نہیں آتے ہیں کہ مولانا کی بھاشا سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو اب یہ کہ جب مکھی نہیں اڑا سکتے تھے کو اٹھ کے جو ماں آپ کو دیکھتی تھی اور خیال کرتی تھی، اور کبھی اس نے احسان جتایا بھی نہیں ہوگا. ہمارے پاس تو اکثر لوگ آتے ہیں، مولانا میں عمرے پہ گیا، مبارک ہو، اور ایک طواف تو میں نے خاص آپ کے لیے کیا. مجمع عام میں 5 بار اس بات کو دوہرا دیا کہ ہم نے دل میں کہا کہ اس سے تو بہتر ہوتا یہ ہمیں وہاں یاد ہی نہ کرتے. اور یہ تو میں نے مثال اپنی دی، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کہ کسی نے کبھی آپ کی مدد کی ہو، مثلا آپ کو یہاں پہنچا دیا، لیکن ایک بار نیکی کرتے زندگی میں اتنی بار اس نے ریپیٹ کیا ہوگا، اور لوگوں کے سامنے کہا ہوگا، اور محفلوں میں کہا ہوگا، اور رشتہ داروں میں کہا ہوگا، کہ آپ سر پکڑ کے سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے یہ جو ذلیل کیا جاتا ہے اس سے بہتر تھا کہ وہ یہ احسان ہی نہ کر. لیکن یہ بالکل بہت اہم لیکن ذرا سا آج کے موضوع سے ہٹی ہوئی بات ہے، وہ شریف کافر تھا. کافر ہونا الگ چیز ہے، نفس کی شرافت الگ چیز ہے. اس نے کہا کہ آج میری زندگی اگر بچی ہوئی اور آج میری عزت و آبرو اگر بچی ہوئی تو وہ خدیجہ طاہرہ کی وجہ سے، بیٹی جوان ہو گئی ہے، بیٹی کی شادی کرنا. اس نے کہا کہ میں یہ برداشت کر ہی نہیں سکتا کہ میری اس بیٹی کی شادی، کہ خدیجہ کی وجہ سے آج یہ بچی اس قابل ہوئی ہے کہ اس کی شادی، ورنہ تو فاقے اتنے تھے کہ بچپنے میں مر جاتے، اور میں خدیجہ کو اپنے یہاں کی شادی میں نہ بلاؤں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں خدیجہ طاہرہ کو بلاؤں گا. اپنے گھر کی عورتوں سے کہا چلو، اور چل کے خدیجہ کو دعوت دو. گھر والوں نے، دوستوں نے، رشتہ داروں نے سمجھایا کہ بھائی کیا بے وقوفی کر رہے ہو، تمہاری بات صحیح، لیکن ساری کمیونٹی اور ساری برادری تمہاری دشمن ہو جائے گی. خدیجہ کی وجہ سے سب تمہارا بھی بائیکاٹ کر دیں گے. خدیجہ کو بلانے کی وجہ سے بعد میں تم رہ نہیں سکتے اس سوسائٹی اور کمیونٹی میں. ٹھیک ہے، خدیجہ کا بہت احسان ہے، جا کے ذکر کر دینا اور اپنی مجبوری بتا دینا یا بعد میں اطلاع دے دینا، لیکن اس وقت پورے مکے کو اپنا دشمن بنا رہے. بات بھی اپنی جگہ صحیح کہ سارا مکہ خدیجہ کے اگینسٹ ہے. سب نے مل کے یہ عہد کیا ہے کہ کوئی عورت نہ خدیجہ سے بات کرے گی نہ سلام کرے گی، اور یہ اپنے یہاں کی شادی میں بلا رہا. اس نے کہا کچھ بھی کہو، لیکن اتنی انسانیت تو میرے اندر ہے کہ میری عزت، میری آبرو، میری اولاد، میری اپنی جان یہ خدیجہ کی وجہ سے بچی ہے. کوئی آئے کہ نہ آئے، میرے گھر کی شادی میں خدیجہ کا آنا ضروری. یہ کہا اور وہ اپنی بیوی کو لے کے گیا اور خدیجہ کو دعوت دی. دیکھیں خدیجہ طاہرہ، شہزادی فاطمہ جن کا بیان ہے، یہ سب امت کی، ہم سب کی مائیں ہیں. مگر یاد رکھیے گا حجاب یہاں بھی لازم. اور ہر ایک کو یہ روایت معلوم ہے کہ قیامت میں جب فاطمہ آئیں گی تو کہا جائے گا کہ سب لوگ اپنی آنکھیں بند کر لے، انبیاء تک اپنی آنکھیں بند کر لے. رسول کی بیٹی آ رہی، صرف پیغمبر، صرف علی، صرف حسنین، صرف فاطمہ کی وہ اولاد، صرف وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھ سکتی ہے. کیوں؟ فاطمہ کا ماں ہونا اور بات ہے، حجاب کا مسئلہ اور چیز. بمبئی میں ایک رواج میں نے دیکھا جو ہمارے کھارادر میں بھی ہے، کراچی میں. احمد آباد میں کبھی گیا بھی نہیں اور بظاہر کوئی چانس بھی نہیں ہے، اس لیے وہاں کا نہیں پتا.
اور وہ یہ ہے کہ ماں تو خیر بہت بڑا رتبہ، ایک احترام، ہر عورت پوری بلڈنگ، پورا محلہ، پورا محلہ، پوری ڈونگری، پوری پالا گری، پوری خوجہ مسجد کھارادر کے اطراف سارے مردوں کو بھائی کہا تو بس یہ بھائی ہو گیا. اب نہ چادر، نہ حجاب، نہ پراپر لباس، نہ بات چیت میں یہ خیال. اور اسی طرح مرد نے بہن کہا اور بہن کر کے سمجھا کہ ہر قسم کا حجاب اتر گیا. اچھا کتنے تعجب کی بات کہ ہم اپنے آپ کو فاطمہ کی اولاد سمجھتے ہیں، وہ امت کی ماں. قرآن نے ازواج رسول کے لیے تو فرمایا کہ وہ امت کی ماں. پیغمبر نے جب علی کے لیے کہا میں اور علی اس امت کے باپ، زہرا اس امت کی ماں ہیں. ہم اپنے آپ کو ان کی اولاد سمجھتے ہیں، ہماری عورتیں اپنے آپ کو نیزیں اور بیٹیاں سمجھتے ہیں. ایک مسئلہ ہر سال 20 جمادی الثانی کو جو دن آج ختم ہوا پیش آتا، اور ہمارے یہاں کراچی میں اور بھی کئی بار، وہ یہ ہے کہ بھائی آج ہم نے شہزادی کا سفرہ کیا، ٹھیک ہے اللہ اور برکت دے گا، لیکن مرد اس سفرے کو نہیں استعمال کر سکتے. چاہے کھانا بچ جائے، چاہے پھل بچ جائے، چاہے ڈرائی فروٹ بچ جائے، وہ ہم کسی طرح سے چاہے پھینک دے، چاہے سڑ جائے، چاہے جن کو ضرورت نہیں ان کو دے دے، مرد نہیں. کیوں بھائی؟ کہا کہ شہزادی کے نام سے نسبت ہے، اس پہ نامحرم نگاہ نہیں ڈال سکتا. شرعاً ایسی کوئی بات نہیں. ہمارے یہاں شہزادی کی کہانی پڑھی جاتی ہے مشکلات میں، اس میں ایک برفی اور قلاقند آتی. کہا کہ مرد اسے دیکھ بھی نہیں سکتا. آپ اٹلانٹا میں آ گئے، یہاں یہ دیکھنے کی پابندی تو مشکل، کھانے کی پابندی ہوگی، لیکن وہاں ہمارے یہاں کراچی میں مرد دیکھ بھی نہیں سکتا. کہا یہ شہزادی نسبت رکھنے والی ہے، جب شہزادی کے جنازے پہ مردوں کی نگاہ جائز نہیں تو برفی پہ کیسے جائز ہو؟ اب جنازہ کیا ہے، برفی کیا ہے، لیکن جب غلط اور بے تکی دلیلیں دی جاتی ہے نا تو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتے. اور تو اور کسی پریگننٹ عورت کو بھی نہیں آنے دیتے ہمارے یہاں کے سفروں میں. اس میں بہت سی چیزیں جب تک آپ انڈیا میں تھے آپ کے خاندانوں میں بھی ہوں گی، یہاں کے ماحول کی وجہ سے بدلی، اسلام کو سمجھنے کی وجہ سے چیزیں لوگوں نے نہیں اختیار، ماحول ایسا بن گیا مجبور ہو گئے. آج جتنے لوگ اپنے گھروں میں اپنی بیویوں سے ڈرتے ہیں وہ یہاں کے قانون کی وجہ سے ڈر رہے ہیں نا. اسلام کی وجہ سے ڈر رہے ہوتے تو احمد آباد میں بھی اتنا ہی بیوی کا حق ادا ہوتا. لیکن خیر یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے. میں نے چلتے چلتے ذرا یہ دیکھا کہ آپ لوگ بہت سیریس بیٹھے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ میں قبرستان میں مجلس پڑھ رہا ہوں جو مجھے بہت پسند ہے. لیکن تو خلاصہ یہ کہا کہ یہاں کے ماحول میں نہیں، پاکستان پریگننٹ عورت بھی نہیں آ سکتی ہے سفرے پر. بھائی کیوں نہیں آ سکتی؟ دو پابندیاں لگاتے ہیں ہمارے یہاں. ایک تو سریان حرام، کہا کوئی بیوہ عورت وڈو نہیں آ سکتی. یہ اسلام ہے، ہندو مذہب نہیں ہے کہ بیوہ عورت زندگی بھر کے لیے سبتی ہو گئی. اسلام میں اتنی عزت اور احترام ہے، بلکہ شاید تقوی میں اگر وہ زیادہ ہے تو اس کا احترام ان شادی شدہ عورتوں سے زیادہ مانا جائے گا. یہ اسلام ہے، ہندو مذہب نہیں ہے جس کو ہم شہزادی کے سفرے میں لے آتے ہیں. یہ ہمارے یہاں شہزادی کا سفرہ بھی ہوتا ہے اور شہزادی کی تھالی بھی ہوتی. اگرچہ اس موقع پر بڑی ریلیجس عورتوں نے بھی مجھ سے ایک جملہ کہا، مولانا آپ مسئلے مسائل فتوے مرجع یہ سب بتاتے ہیں، وہ نماز میں بتائیے، روزے میں بتائیے، شادی بیاہ میں نہ بتائیے، ہمارے سفرے میں نہ بتائیے. اس کے مسئلے ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ بتاؤ شادی میں کیا سیٹ اپ ہے یہ ہم کو پتا، یہ آغا خوئی اور آغا سیستانی کو بھی نہیں معلوم. سفرے میں کیا کرنا یہ ہمیں پتا، لیکن وہ بات تو بعد میں آئے گی بعد میں جب مرجع کے حوالے سے بھی پوری مجلس نہ صحیح ایک مجلس ہوگی. تو اب خلاصہ یہ کہ وہ تو حرام ہی حرام ہے اگر آپ کسی کو ذلیل اور بے عزت کر کے اٹھا رہے ہیں. لیکن دوسری یہ پابندی کہ پریگننٹ عورت نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ اب تو خیر الٹرا ساؤنڈ کا زمانہ ہے تو ذرا شاید بدل گیا ہو عورتوں کا فتویٰ، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ اس میں فتویٰ کیا چل رہا ہے آج کل لیٹسٹ. نماز روزے میں تو پوچھ لیجئے کہ آغا سیستانی کیا کہتے اور آغا خوئی کیا کہتے تھے، اس میں نہیں پتا. الٹرا ساؤنڈ میں کہا کہ اس لیے نہیں آئے گی کہ پریگننٹ عورت پتہ نہیں اس کے پیٹ میں لڑکی ہے کہ لڑکا. لڑکی ہے تو شہزادی کے سفرے میں آ سکتی، لیکن اگر لڑکا ہے تو مرد کے لیے تو سفرے پہ آنا حرام ہے. اب ہو سکتا ہے کہ آج کل
یہ ہو کہ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ لے کر آئیے، اگر آپ کے پیٹ میں لڑکی ہے تو آپ کو شہزادی کے سفرے پہ آنے کی اجازت ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ لیٹسٹ فتویٰ کیا چل رہا ہے خواتین کی شریعت کا، لیکن بات یہ ہو رہی کہ جب یہ چیز اور آگے بڑھی، سادات جو فاطمہ کے بیٹے ہیں، جو فاطمہ کے محرم ہیں، جو قیامت اور دنیا دونوں میں فاطمہ کے سامنے آئیں گے تو شہزادی ان سے حجاب نہیں کریں گی کہ ماں اور بیٹے میں حجاب نہیں ہوتا۔ قیامت میں تو ہر ایک کو پتا ہے، دنیا میں کب؟ جب زمانے کے امام آئیں گے تو اکیلے نہیں آئیں گے، ان کی دادی ان کے ساتھ آئیں گی، فاطمہ دوبارہ آئیں گی، تو سادات جن کے لیے پردہ تک نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی بہت ہی فاسق و فاجر قسم کا ہو، وہ بہرحال کوئی سید نہیں ہو سکتا، ان تک کو محروم کیا جاتا ہے کہ یہ برفی نہیں دیکھ سکتے ہو، زہرا کو دیکھ سکتے ہو، قلقند نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کی بھاشا میں قلقند و برفی کا لفظ سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، لیکن عام طور پہ میں نے دیکھا کہ باقی کسی چیز میں اردو سمجھ میں نہیں آتی، کھانے پینے کی چیزوں میں سمجھ میں آ جاتی۔ خیر تو وہ تو بہت ساری باتیں ادھر ادھر کی نہیں، یہ بہت اہم مسئلہ۔ ہاں البتہ وہ اپنی جگہ کہ کسی صاحب نے یہ سارا بیان سننے کے بعد کہا مولانا مختصر بتائیے، شہزادی کی کہانی کی جو مٹھائی آتی ہے مرد اسے کھا سکتا ہے کہ نہیں؟ سفرے میں مرد کھا سکتا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا نہیں، حرام۔ ابھی تو آپ اتنا پڑھ رہے تھے اور مذاق اڑا رہے تھے ان خواتین کا۔ نہیں، میں نے کہا دوسری بات وہ کیا ہے؟ شرن خود شہزادی کی سیرت کے اعتبار سے یہ حرام نہیں، لیکن دوسرے مسئلے کی وجہ سے حرام کہ اگر کسی چیز کا مالک راضی نہ ہو کہ آپ اس کی چیز استعمال کریں، اب جو کھانا لے کے آ رہا وہ کہہ رہا میں راضی نہیں ہوں کہ مرد کھائیں، صرف عورتیں کھائیں، اس وجہ سے یہ حرام ہے کہ مومن کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اگر سفرے پہ جو مختلف چیزیں لے کے آ رہی ہیں خواتین، وہ چاہتی ہیں کہ ان کو پوری برکت نہ ملے، آدھی چاہیے، انہوں نے کہا مردوں کو اجازت نہیں دے رہے، تو شہزادی کی طرف سے ریسٹرکشن نہیں، رسول کی طرف سے پابندی نہیں، اللہ کی طرف سے پابندی نہیں، لیکن بہرحال ایک مومن کا مال ہے، اس نے منع کر دیا، وہ سفرہ ہو کہ عام حالت کا کوئی کھانا ہو، ہم کو حق نہیں ہے اس کے گھر میں کھانا کھانے کا۔ تو یہ ایک دوسری بات چھوٹی سی آگئی۔ اب آئی صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ کو لگے گا کہ مولانا اچانک بھول گئے کہ کہاں تک بات آئی تھی۔ انسان ہوں، بھول بھی سکتا ہوں، ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں، میموری پہ اثر ہوتا، لیکن آج کی حد تک مجھے سب یاد ہے۔ تو یہ واقعہ بیچ میں کیسے آ گیا سنیے۔ شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال میں لکھا کہ امام مدینے کی مسجد میں تشریف فرما تھے، اور جیسا کہ مجلس کے شروع میں بھی اشارہ ہوا، امام کا لباس، امام کی سواری، امام کا مکان، وہ سب اس زمانے کے سٹینڈرڈ کے اعتبار سے جیسا ایک مڈل کلاس کا ہو سکتا ہے ویسا تھا۔ اچھا لباس، اچھی سواری، اچھے مکان۔ مسلمانوں کے ایک بہت ہی مشہور اور عام مسلمان ان کا احترام کرتے ہیں، چنانچہ میں ان کی فیلنگز کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، نام نہیں لیتا ہوں، بہت ہی مشہور شخصیت جو اپنے قوم میں امام مانے جاتے، وہ بھی یہ کوفے کی مسجد کا واقعہ۔ مسجد کوفہ میں آج بھی ایک پلر موجود ہے چھٹے امام کا کہ جہاں 2 سال تک امام نے درس دیا، تو خیر چھٹے امام وہاں نماز پڑھ رہے تھے، وہ صاحب بھی آ گئے، وہ امام کے شاگرد بھی رہ چکے ہیں۔ لولا سنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو میں تو ہلاک ہو جاتا، تم کیا ہو، تمہارے بڑے بڑے ہلاک ہو جاتے۔ لیکن انہوں نے امام کو آ کے سلام کیا، بڑی عقیدت سے بیٹھے، استاد شاگرد کا رشتہ بھی۔ ایک بار ان کی نگاہ امام کے عصا پہ پڑی، عصا پہ، گھبرا کے کہا فرزند رسول، آپ کا لباس، آپ کی سواری، آپ کا مکان وہ سب تو ٹھیک ٹھاک، یہ عصا جو آپ کے ہاتھ میں تو بہت ہی پرانا سا لگ رہا۔ جو بات ہوئی نا کہ ایک آدمی کی جیسی شخصیت ہے ہر چیز اس سے میچ کرنا چاہیے، یہ عصا یہ اتنا پرانا کیوں؟ جب لباس آپ کا نیا ہے اور سواری آپ کی ٹھیک ہے تو ایک اسٹرک، ایک عصا بھی خریدا جا سکتا، یہ اتنا پرانا کیوں آپ نے رکھا؟ کہ یہ اس برکت کے لیے، یہ میرا عصا نہیں ہے، یہ میرے نانا میرے جد رسول خدا کا عصا ہے، تو میں ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ جیسے ہی یہ سنا یہ رسول خدا کا عصا ہے
دوڑ کے آگے بڑھے, آنکھوں سے لگایا, بوسا دے رہے ہیں, آنکھوں سے لگا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ بعض مسلمانوں کا وہ طریقہ, ہندوستانی کے کسی شاعر نے جس پہ قطع کہا تھا, پیغمبر اسلام کا منہ مبارک بال کہیں نظر آ جائے, عقیدت مند کس احترام سے اس شیشے کو چھوتے ہیں, اس شوکیس کو, اور اگر وہ بال کسی وجہ سے وہاں سے ہٹا دیا جائے اور یہ ریومر پھیل جائے کہ ہو گیا تو فساد ہو جاتے ہیں, کئی مسلمان اپنی جان قربان کر دیتے. رسول کے بال پر جان قربان کرنے والے رسول کی آل پر کتنا ظلم کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے. تو وہی وہ جو میسج شاعر نے دیا وہ اصل میں یہ واقعہ, آنکھوں سے عصا کو لگایا, بوسا دینے لگا, اب بس نہیں چلتا کہ کس طرح سے اپنی عقیدت ظاہر کر. چھٹے امام کو جلال آ گئے, یہ پیغمبر سے محبت ظاہر کر رہا لیکن نان سینس ٹائپ کی محبت, پیغمبر کو جلال آ گئے. ایک مرتبہ چھٹے امام کو جلال آ گیا, ایک مرتبہ امام نے اپنے کھال اور تھوڑا سا گوشت اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں دبایا اور کہا یہ تو لکڑی کا بنا ہوا عصا کچھ دیر کے لیے میرے نانا کے ہاتھ میں گیا تو تم اس کی اتنی عزت کر رہے ہو. یہ کھال رسول خدا کی کھال ہے, یہ گوشت رسول خدا کا گوشت ہے, یہ خون جو میرے بدن میں ہے یہ رسول خدا کا خون ہے. لکڑی کا اتنا احترام اور اولاد رسول کا کوئی احترام نہیں. یہ واقعہ ہے, کتاب میں موجود ہے. اب اس کو ملائیے میرے موضوع سے. وہ یہ ہے کہ یہ تو قلاقند ہے نا, یہ تو برفی ہے نا, یہ تو گلاب جامن ہے نا. شہزادی سے خالی نسبت ہے, ایسا بھی نہیں کہ شہزادی نے اپنے ہاتھ سے پکایا, روٹیاں تو پھر بھی اپنے ہاتھ سے پکائی تھی. یہ تو خالی نسبت ہے. اس کا اتنا احترام کہ نامحرم اس کو استعمال نہ کرے. کہیں کہیں یہ ہے کہ نامحرم اسے دیکھے نہیں, تم خود کیا ہو, شہزادی کی بیٹی ہو, شہزادی تمہاری ماں ہے, تم اپنے آپ کو نامحرم کے سامنے دکھا رہی ہو. تمہارے بال بھی نامحرم دیکھے, تمہاری کلائیاں بھی نامحرم دیکھے, تمہارا جسم بھی نامحرم دیکھے. برفی کا پردہ واجب ہے اور شہزادی کی بیٹی مومنہ کے لیے کوئی حجاب نہیں ہے. یہ کون سی نان سینس عقیدت ہے؟ اگر اتنا یہ شہزادی سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا, تو بے جان چیز کے مقابلے میں سب سے زیادہ قربت اور قریب والی چیز تم ہو, کیونکہ شہزادی کی بیٹی ہو, تمہاری ذمہ داری اور زیادہ ہے. لیکن جنہوں نے اسلام کو معصومین سے نہیں سمجھا, ہم نے اسلام معصومین سے لیا, مگر لینا پہلا مرحلہ ہے, سمجھنا بھی انہی سے ہے, اور یہ کام مرجع کرتا ہے. تو خیر جنہوں نے اس طرح سے اسلام کو نہیں لیا ان میں بھی وہ نان سینس باتیں آ جاتی ہیں, جس پر چھٹا امام دشمن اہل بیت کو کنڈیم کر رہا تھا. لکڑی کا احترام کر رہے ہو, ٹھیک ہے, اس کھال کا بھی احترام کرو, اس خون کا بھی احترام کرو. تم سفرے کا احترام کر رہی ہو, چلو ٹھیک ہے, میں نے خود بھی مسئلہ بتا دیا کہ ایک اور وجہ سے حرام ہوگا, لیکن اپنا بھی تو احترام کرواؤ اور اپنے حجاب کا بھی تو خیال کرو. عام زندگی میں بھی, مسجد میں بھی, امام باڑے میں بھی, برتھ ڈے پارٹی میں بھی, شادی کی تقریبات میں بھی, ہوٹلوں کے ریسپشن میں بھی, شاپنگ مال میں بھی. اسلام کو پہلی دوسری مجلس, اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو کہ حجاب امام باڑے میں ہوگا, مال میں نہیں ہوگا, حجاب مجلس میں ہوگا, شادی میں نہیں ہوگا. لیکن یہ ساری بات شہزادی کے حوالے سے اس لیے آ گئی کہ وہ دعوت دینے آیا. دیکھیں مجھے یاد ہے میں نے کون سا جملہ کہاں پہ چھوڑا تھا, اور میں یہ بتا دوں, ایک تو بڑھاپا میموری کو کمزور کرتا, پھر ڈائبیٹک اور بہت زیادہ ہائی شوگر اور کمزور کرتا, اور میں تو بچپن ہی سے بہت زیادہ کمزور میموری والا. یہ ممبر کی برکت ہے, اس پہ آ کے بیٹھتا ہوں تو اتنی دیر کے لیے چیزیں میرے ذہن میں تازہ ہو جاتی ہیں. تو خلاصہ یہ کہ بیوی کو لے کے آیا, خدیجہ کے پاس جا رہا جو 50 پلس کی تھی صحیح روایت کے مطابق. برادران اہل سنت ان کو 60 پلس کا کہتے ہیں جو غلط روایت ہے. لیکن بہرحال خدیجہ طاہرہ کے حالات میرا موضوع نہیں ہے, یہ تو ضمناً کچھ بیان آیا. تو اب گیا اور جانے کے بعد اس کی بیوی شہزادی خدیجہ کو یہ دعوت نامہ دیا, اور ساتھ میں ایک جملہ اس نے کہہ دیا, ٹونٹنگ نہیں تھی, وہ چاہتی تھی کہ شہزادی خدیجہ اس کے گھر اس کی شادی میں آئے, اور خدیجہ کی دعاؤں کے سائے تلے یہ بچی رخصت ہو کے اپنے شوہر کے گھر جائے. یہ بہت بڑی ایک چیز, برکت ایک چیز ہوتی ہے اسلام. دعاؤں کے ذریعے سے بچی جائے گی تو عجیب برکت آئے گی, اور گانے بجانے اور لتا وتا کی آواز میں اگر بچی جائے گی تو اس کے بھی اپنے اثرات بعد میں آگے آئیں گے. تو فرق ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے بچی کو رخصت کر رہے ہیں. لیکن بات بہت پھیل رہی ہے.
اور جو میسج مجھے ملا تھا اگرچہ اس کا وقت پورا ہو گیا، لیکن چلے بیچ کی بات کر لیتے ہیں، نہ کل کی طرح لمبی تقریر نہ پہلے 2 دن کی طرح چھوٹی تقریر، بیچ. تو اب وہ آخری مرحلہ کہا کہ شہزادی پورا عرب آپ کو معلوم، یہ جملہ ٹونٹنگ نہیں، پورا مکہ مخالفت کر رہا ہے، لیکن ہم نے بہت ہی سنسیئرٹی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ آپ کو دعوت دی، آپ آئیے گا ضرور. شہزادی نے ہاں نہ نہیں کہا، دعوت نامہ رکھ لیے اور وہ چلے گئے. اب 10 سال سے خدیجہ طاہرہ مکے کی کسی گیدرنگ میں نہیں گئی، مکے کی کسی عورت سے بات نہیں ہوئی، کسی عورت نے خدیجہ کو سلام نہیں کیا. دیکھیں سننا بہت آسان، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب تک کہ اپنے آپ پر نہ گزرے آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا اس کی تکلیف کتنی. اگر یہ کہا جائے کسی کو کوڑے مارے گئے آپ کو تکلیف سمجھ میں آئی، اگر یہ کہا جائے کسی کے تلوار سے ٹکڑے کیے گئے یہ تکلیف سمجھ میں آئی، اور اگر یہ کہا جائے کہ کسی کو ایسے قید خانے میں بند کر دیا گیا جہاں 7ویں امام تھے کہ وہ سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، ہر وقت جھکا رہے گا، یہ تکلیف آپ کی سمجھ میں نہیں آئی. 14 سال نہیں 14 منٹ گھر میں اس طرح کھڑے ہو جائیے تو پتا چلے گا تلوار آسان ہے، کوڑے آسان ہیں. اگر یہ کہا جائے 10 سال کسی نے بات نہیں کی، سننے میں یہ تکلیف نہیں لگ رہی، دنیا کی سب سے سخت سزا مانی جاتی ہے قید تنہائی. 1 سال ایسا آپ پر گزر جائے آدمی پاگل ہو جاتا، دیواروں سے بات کرنے لگتا. شہزادی 10 سال. چنانچہ فاطمہ کی بڑی خواہش تھی کہ میری ماں 10 سال بعد ایک موقع مل رہا اور اتنی عزت اور احترام کے ساتھ بلایا جا رہا، اس شادی کی تقریب میں ضرور جائیں، خواہش تھی. شادی کا دن آ گیا، آج جب تقریب ہے. فاطمہ نے دیکھا کہ میری ماں روزانہ روٹین کی طرح گھر کے کاموں میں لگی، ایسا لگ ہی نہیں رہا ہے کہ شادی میں جانا. شہزادی حیران ہو گئی، اپنی ماں کو سمجھنے والی، ماں کو سکون دینے والی، لیکن آج حیران ہو گئی. کہا مادر گرامی، اس نے آ کے اس طرح بلایا، پہلی مرتبہ 10 سال بعد ایک شادی ایک بڑی تقریب میں آپ کو جانا اور آپ کوئی تیاری نہیں کر رہی. کہا بیٹی میں تیاری اس لیے نہیں کر رہی ہوں مجھے جانا ہی نہیں. لیکن مادر گرامی کیوں؟ کہا میرا مسئلہ نہیں، مجھے تیرا خیال ہے. عرب کی عورتوں میں یہ ایک سسپینس تو تھا کہ خدیجہ ہماری ملکہ رہ چکی، سونے کے تاروں سے بنا ہوا لباس پہنتی تھی. یہ اسلام سے پہلے کی بات. اسلام کے بعد تو پھٹے پرانے کپڑے تھے، کیونکہ ہو سکتا ہے ابھی آپ گھر جائیں تو آپ کی بیوی کہہ دے مولانا نے پڑھا ہے کہ جی وہ عورتیں جو ہے وہ تو سونے کے تاروں سے بنا ہوا لباس پہنے، تم نے اب تک کون سا لباس بنایا؟ وہ اسلام سے پہلے کی بات. بہت سی وضاحت کر دینا پڑتی ہے آپ کے لیے، اننیسیسری پرابلم کریٹ نہ ہو جائے. تو خلاصہ یہ ہے کہ عرب کی عورتوں کو بڑا شوق ہے کہ خدیجہ کی بیٹی کو دیکھیں، اور خدیجہ نے ہماری بات نہیں مانی ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ اس کی بیٹی اچھی حالت میں ہے یا بری حالت میں ہے، اور اگر پتا چلے کہ بری حالت میں ہے تو کتنا ہمیں ٹونٹنگ کا موقع ملے گا. خدیجہ بہت ہی دانشمند، بہت ہی سمجھدار خاتون بھی تھی زوجہ رسول کے علاوہ. کہا بیٹی میں تیرے لیے نہیں جا رہی، فرسٹ ٹائم عرب کی عورتیں تجھے آج یہ دیکھیں گی، اور ہر ایک کو شوق ہوگا کہ ملکہ عرب کی بیٹی کس شان والی. جب وہ تجھے دیکھیں گی کہ پھٹا ہوا کپڑا پہنا ہوا ہے، ایک لباس زہرا کے پاس تھا بچپنے سے ہی جو پھٹا ہوا، اور لگ رہا ہے کہ 4-5 سال سے ایک ہی جوڑا پہنا جا رہا. 5 مرتبہ بھی ہماری عورت جوڑا نہیں پہنتی ہے، ایک بار پہننے کے بعد ڈسپوزیبل سمجھ کے پھینک دیتی. کیا پتا کہ شوہر کے سر کے بال اڑ گئے یہ لباس لاتے لاتے. لیکن خیر بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ بات پھیل رہی ہے بلا وجہ. کہا سب تجھے دیکھیں گے. آج تو فوکس ہوگی ساری عرب کی عورتوں کی نگاہوں کا جب دیکھیں گے کہ لباس بھی نہیں ہے اور زیور بھی نہیں ہے، ایک سادہ سی کان کی بالی تک نہیں ہے، جس کی ماں سونے اور چاندی میں پیلی رہتی تھی اسلام سے پہلے. انہیں اور موقع ملے گا. میرا کچھ نہیں،
میں تو 10 سال سے ان کی باتیں سن رہی اور سن لوں، لیکن جو پہلی مرتبہ تو جا رہی، اتنی انسلٹ، اتنی توہین، لوگوں کے سامنے تیرا مذاق. بچی تو پھر بچی ہوتی ہے نا. میں کتنی بچیوں کو جانتا ہوں جو گھر کے ماحول سے اسکارف پہنتی ہیں، اسکول میں جاتی ہیں، 8-9 سال کی عمر ہے، ابھی بہت میچیور نہیں ہے، وہاں جو ٹونٹنگ ہوتی ہے اتار پھینکتی ہیں اسکارف. تو ایک مرتبہ کہا کہ مجھے تیرا خیال. فاطمہ نے عجیب جواب دیا. میں نے آدھی تقریر میں فضائل سیدہ پڑھی، تقریر میں سیرت سیدہ. شہزادی نے عجیب جواب دیا. کہا مادر گرامی آپ اس لیے پریشان ہیں تو آئیے چلنے کی تیاری کریں. میرے پاس شادی کے قابل ایک لباس ہے جو دنیا کا سب سے اچھا لباس ہے، اور میرے پاس زیور ہے جو اس دنیا کا سب سے اچھا زیور. اب خدیجہ حیران ہو گئی. کہا بیٹی تیری حالت کو مجھ سے بہتر کون جانتا، تیرے لباس کیا ہے، تیرا زیور کیا. عمر کے اعتبار سے بھی شہزادی صرف 5 سال کی لگ رہی، نہ آج تو واقعا ہماری ماں کو پتہ ہی نہیں چلتا ان کی 16 اور 14 اور 12 سال کی بچیاں کس دنیا میں ہیں. وہ فیس بک کی دنیا، وہ ٹویٹر کی دنیا، ماں کو پتہ بھی نہیں چلتا کیا ہو کیا رہا. وہ ماں نہیں، اور وہ ماں نہیں ہے جو اپنی اولاد کا اتنا خیال نہ رکھے. وہ تو ایک مشین کی طرح ایک پروڈکٹ بنا دی اور ختم ہو گئی بات. یوم مادر اسی چیز کا نام ہے کہ ماں مشین نہیں ہے کہ کارخانے میں مشین ایک چیز بناتی ہے اس کے بعد مشین کا کام ختم. ماں ہے، ہر وقت اسے اپنے اولاد کا خیال کرنا ہے اور اس کی تربیت کرنا ہے. خدیجہ کہتی یہ بہت سارے واقعات شہزادی اور خدیجہ کی شان کے مطابق نہیں، لیکن چونکہ ان لوگوں کی زندگی ہمارے لیے ایک پیغام ہے تو اس طرح سے بات کرنا پڑتی. کہا بیٹی مجھ سے بہتر کون جانے گا کہ تیرے لباس، تیرا زیور مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا. کہا کہ ایک دن میں بابا کے پاس بیٹھی تھی اور بابا نے مجھ سے کہا کہ اے میری بیٹی کیا میں تجھے نہ بتاؤں کہ میرا کلمہ پڑھنے والی عورت کے لیے بہترین لباس کیا. شہزادی نے کہا بابا ضرور بتائیے. شہزادی خود عالمہ غیر معلمہ زینب کی بھی ماں. یہ جملہ آپ کے لیے ہے، یہ جملہ پارٹیشن کے پیچھے اگر کوئی عورت بیٹھی ہے تو اس کے لیے. آج مجھے ڈاؤٹ لگ رہا ہے کیونکہ آواز نہیں آ رہی ہے تو پتہ نہیں چل پا رہا عورتیں ہیں کہ نہیں، لیکن بہرحال اگر کوئی ہے تو اس کے لیے. شہزادی نے کہا بابا بتائیے. پیغمبر نے کہا سن، میرا کلمہ پڑھنے والی کے لیے بہترین لباس. اب پتہ نہیں کون سے برانڈ کا نام لیں گے. پیغمبر نے کہا بہترین لباس لباس تقوی. یہ قرآن کا لفظ. اگر تقوی اس کے پاس ہے، تقوی، پائیٹی، پرہیزگاری، خوف خدا، حلال و حرام سے بچنا، اگر تقوی کا لباس ہے، اور یہ تقوی کو لباس کا نام قرآن نے دیا، کہا کہ اگر تقوی کا لباس اس کے پاس ہے تو وہ کائنات کا بہترین لباس پہنے ہے، چاہے ظاہری اعتبار سے پرانا پھٹا پیوند لگا ہوا لباس کیوں نہ. اور اگر تقوی نہیں ہے میری کلمہ پڑھنے والی کے پاس تو چاہے کتنے ہی برانڈڈ کپڑے پہن کے کیوں نہ آئے، اس سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں کوئی حقیر بھی نہیں. بیٹی اور کیا میں تجھے یہ نہ بتاؤں کہ میرا مجھ سے محبت کرنے والی کے لیے بہترین زیور کیا؟ جویلری، چاندی، سونا، ڈائمنڈ، پخراج، وہ امیٹیشن کی جویلری، ریل جویلری. کیا بتا رہے رسول؟ بیٹی نے کہا بابا بتائیے. کہا کہ شرم و حیا کا زیور. جو بہترین زیور میں اس سے محبت کرنے والی مومنہ پہن سکتی ہے وہ شرم و حیا کا زیور ہے. اگر اس کے پاس حیا ہے، اگر شرم و حیا ہے تو وہ کائنات کا سب سے قیمتی زیور پہنے ہوئے ہے، چاہے ظاہری اعتبار سے اس کے بدن پر ایک چھلا بھی اس کے ہاتھ میں نہ ہو. اور اگر شرم و حیا کا زیور نہیں ہے تو چاہے سر سے پیر تک سونے سے پیلی پڑ رہی ہو، سمجھ لو کہ اس سے زیادہ خدا کی نگاہ میں حقیر کوئی عورت نہیں. مادر گرامی، میرے بابا نے بتایا تقوی کا لباس اور حیا کا زیور. آج یوم مادر، یوم زہرا، یہ پیغام آپ کو اور ہم کو ملتا ہے، لیکن یہاں پہ صرف ایک چھوٹی سی بات آج ہی کر دوں ورنہ کل پھر یہ ساری بات دہرانا پڑے گی. وہ یہ کہ یہ بھی سنی کہ یہ تو ایک پیغام دیا. کس نے دیا؟ رسول اللہ نے دیا. رسول اللہ کے پاس ٹائم کہاں ہے کہ گھر میں بیٹھ کے باتیں کرے؟ کیوں؟ پیغمبر ایک آفیشل ڈیوٹی پر ہے. صبح سے لے کے رات تک پیغمبر تبلیغ کرتے ہیں. اتنی تبلیغ کرتے ہیں کہ قرآن نے ایک عجیب لفظ استعمال کیا، قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم
بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ رسول تمہارے پاس آیا ہے جو تم پر حریص ہے. اردو میں حریص کا ایک نیگیٹو برے معنی، عربی میں حریص کا کو کسی چیز کا شوق ہو جائے، چیز آتی رہے، اس کی ضرورت بھی پوری ہو گئی، پھر بھی اسے ایک چیز کا شوق ہے. چنانچہ عربی میں اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے. منہومان لا یشبعان، دو ایسے بھوکے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. صاحب و علم و صاحب و مال، پیغمبر کی حدیث. ایک مال والا جتنا دے دو اس کو ہمیشہ مال کم لگے گا، چاہے اس کی 10 پشتوں اور پیڑھیوں کے لیے کافی ہے، اور آ جائے اور آ جائے. اور ایک صاحب علم جسے علم کا شوق آ جائے، جتنا بھی اس کے پاس علم آ جائے اس کو اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے، روزانہ سیکھتا رہے. حریص عربی میں اچھے معنوں میں اور برے معنوں میں بھی. کسی کو گاڑیوں کا شوق ہو گیا، یہ گاڑی وہ گاڑی جتنی بھی اس کے پاس برانڈیڈ ہے پھر بھی کم لگتی. کسی کو زیور کا شوق ہو گیا، کسی کو نماز کا شوق ہو گیا. اب وہ 17 رکعت روزانہ نماز، 34 رکعت سنت نماز جعفر تیار، جتنی نمازیں وہ پڑھ رہا اس کو کم لگ رہی. کسی کو چیریٹی کا شوق ہو گیا، خمس بھی دے رہا ہے، زکات بھی دے رہا ہے، رد مظالم بھی کر رہا ہے، فطرہ بھی دے رہا ہے، پھر بھی خرچ کیے جاؤ. تو اب پیغمبر حریص ہیں، یعنی پیغمبر کو تبلیغ کا شوق ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مسلمان بناؤ. چنانچہ جتنا اللہ نے کہا ہے اس سے بڑھ کے پیغمبر خدمت انجام دے رہے ہیں. تو یہ اتنا مصروف آدمی ہو، اس کے پاس اتنا وقت کہاں کہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے دین کی دیکھیں تبلیغ کی بات کرے. ہاں فاطمہ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں الگ، فاطمہ کو شرم و حیا کا میسج دیں، فاطمہ کو تقوی کا میسج دیں. اول تو فاطمہ کو ضرورت کیا ہے؟ فاطمہ ہے، بطول ہے، زہرا ہے، تحفہ معراج ہے، ام ابیہا ہے، کوثر ہے، عالمہ غیر معلمہ کی ماں، ہر چیز ان کے پاس پہلے سے، اور رسول جیسا مصروف انسان. لیکن پیغام دی کہ میں دوسروں کی تبلیغ کے درمیان اپنے گھر والوں کو نہیں بھول رہا، فاطمہ کی جسے ضرورت نہیں ہے اسے بھی دین سکھا رہا ہوں. تمہارے بچوں کو تو ضرورت ہے نا. تم میں سے کتنے باپ اور ماں ایسے جو اپنی اولاد کو اپنے ساتھ بٹھا کر کبھی کھانے کی میز پر، کبھی چھٹی والے دن کچھ دین کا پیغام اس کو پہنچائیں. مولانا آج کل کے بچے بہت برے ہیں، کنٹرول سے باہر ہو گئے. بھئی کیا ہوا؟ ہم نے ذرا اس کو دین کی بات سنانا چاہے، وہ سننے کو تیار نہیں. کیا عمر ہے؟ 18 سال. ارے 18 سال میں جا کے آپ اسے دین سکھائیں گے تو یقیناً بغاوت کرے گا. جب وہ 18 مہینے کا تھا کام اس وقت شروع کرنا تھا. جب وہ 18 دن کا تھا کام اس وقت شروع کرنا تھا. جب وہ 18 سیکنڈ کا تھا تبلیغ وہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ نہیں کہ 18 سال کا ہو گیا تب آپ کو شوق چڑھا. فاطمہ کی سیرت 2 پیغام لے کے آ رہی. نمبر 1 شرم و حیا اور تقوی. آپ اپنے گھر والوں کے لیے کتنی دنیا کی سہولتیں لے کے آتے ہیں، لیکن تقوی بھی ان کے لیے لے کے آئیے. اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور بہنوں کو کبھی حیا کا زیور بھی پہنائی. اور نمبر 2 اپنی اولاد کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہ کریں. جب زہرا جیسی معصومہ بیٹی جو ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا ہے، اسے بھی پیغمبر بٹھا کے دین سکھا رہے ہیں جسے ضرورت ہی نہیں ہے. تو کیوں؟ تاکہ ہماری اولاد کے لیے ایک سنت بنے جنہیں ہر وقت ضرورت. اس طریقے سے اگر آپ ولادت فاطمہ کا حق ادا کریں تو یقیناً اللہ بھی خوش ہے، بابا بھی خوش ہے، شوہر بھی خوش ہے، اور زہرا سب سے بڑھ کے خوش ہے. تو اے خدا، اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. اے خدا تجھے فاطمہ کا واسطہ، ان کے معصوم بابا کا واسطہ، ان کے معصوم شوہر کا واسطہ، ان کی معصوم اولادوں کا واسطہ، ان کے معصوم وارث امام زمانہ کا واسطہ، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے صاحبان ایمان، پاکستان، سیریا، بحرین، عراق، سعودی عرب، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے صاحبان ایمان کی مشکلات کو دور فرما. ان پہ ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما. خدا بندہ جو مومنین اور کچھ مومنات آج کی اس محفل میں موجود ہیں، ان کی تمام دعائیں اور حاجتیں پوری فرما. ان کو اور ان کی اولادوں اور روزی کے ذرائع کو حرافت و پریشانی سے محفوظ فرما. ہمیں خود بھی سیرت اہل بیت پر چلنے اور اپنی اولاد کی صحیح دینی تربیت کی توفیق عطا فرما. خداوند ہم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہوں، ہے تو فاطمہ زہرا اور ان کے خاندان سے محبت کرنے والے. اس محبت فاطمہ کے طفیل دنیا کے اندر بھی ہر مشکل دور کرے اور آخرت میں بھی ہمیں فاطمہ کی شفاعت کے ذریعے جنت میں داخل فرما. خداوند ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. بے روزگاروں یا جو روزگار کی کوئی پریشانی میں مبتلا ان کی یہ پریشانی دور فرما. مرحومین کی مغفرت فرما.
فرما اور دنیا بھر سے ظلم کے خاتمے اور سیرت فاطمہ کو دکھانے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین فرزند زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔